بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن مجید کا پارہ نمبر 26 سورہ احقاف کی ابتدا سے شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الاحقاف موجودہ ترتیب میں 46 نمبر ہے، نزول کی ترتیب میں 66 نمبر صورت ہے۔ مکی صورت ہے، اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا جو نام رکھا گیا احقاف، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ جل شانہ نے قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ احقاف اس شہر کا، اس بستی کا نام ہے جو اس قوم کی مرکزی، یا یوں کہہ لیجیے کہ ان کا دارالحکومت تھا۔ احقاف کا لفظی معنی ہے بڑے ٹیلے، اونچے ٹیلے ریت کے۔ یہ علاقہ جزیرہ عرب میں ربع الخالی اور حضرموت دو بڑے شہروں کے درمیان واقع ہے۔ اس کے مشرق میں عمان ہے، مغرب میں یمن ہے، اور شمال میں ربع الخالی ہے، جنوب میں حضرموت ہے۔ ہزاروں سال پہلے یہ شہر بھی آباد تھا، سرسبز تھا، لیکن اس وقت وہاں صرف ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں کہ جہاں جانا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جو چیز بھی وہاں جائے اور اس میں ڈالی جائے تو وہ ریت کے اندر دھنستی چلی جاتی ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس قوم کا ذکر فرمایا کہ اس قوم نے جب حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی، شرک سے باز نہیں آئے، تو اللہ جل شانہ نے تیز آندھی کے ساتھ ساتھ آسمان سے آگ برسا کر اس قوم کو ہلاک فرما دیا۔ اس کے علاوہ سورہ احقاف میں اللہ جل شانہ نے اسلامی عقائد کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے، یعنی قرآن مجید اللہ کی سچی لاریب کتاب ہے، اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے۔ یہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ان سے جو فریاد کر رہے ہیں، ان سے جو مانگ رہے ہیں، یہ ان کی پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے کہ ایک دن حساب کا جو مقرر کیا گیا وہ آ کر رہے گا، اور اس میں اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے سب کو جمع فرمائیں گے۔ مشرکین مکہ کے سامنے جب قرآن مجید یا اس طرح کے عقائد کا ذکر ہوتا تو مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے۔ اللہ کریم نے یہاں ان کا بھی جواب ارشاد فرمایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عمومی حکم فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور خاص طور پر ماں کے ساتھ، اس لیے کہ ماں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ حمل کے دوران 9 مہینے، اور پھر اس کے بعد دودھ پلانے کا زمانہ، ولادت کا زمانہ، بہت شدید تکلیفیں۔ پھر اللہ جل شانہ نے اولاد کا، بالخصوص بیٹوں کا ذکر فرمایا کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو فرما بردار ہیں، جو اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کی توفیق بھی مانگتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں وہ نافرمان اولاد ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی بھی نافرمان ہے، اللہ کی بھی نافرمان ہے۔ جب ان کو والدین سمجھاتے ہیں تو وہ بجائے سمجھنے کہ ان کی بات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بالآخر ایک وقت آئے گا کہ دونوں کو، یعنی جو فرما بردار ہیں ان کو بھی، اور جو نافرمان ہیں ان کو بھی، اپنے اپنے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر فرما کر ساتھ ہی جنات کا ذکر فرمایا کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن پاک کی تلاوت سنی تو ایمان لے آئے، اور پھر اپنی قوم کو، باقی جنات کو بھی جا کر سمجھایا کہ اس طرح ہم نے کلام سنا ہے اور اس کی یہ تعلیمات ہیں، تم بھی ایمان لاؤ۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ایمان والوں کو تسلی دی ہے
کہ اگر یہ انسان ایمان نہیں لا رہے، مکہ والے بات نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے محتاج نہیں، اللہ کا دین ان کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو یا کسی اور مخلوق کو اپنے دین کی خدمت و اشاعت کے لیے، غلبہ کے لیے قبول فرما لیں۔ اس کے بعد 26ویں پارے میں دوسری صورت سورہ محمد ہے۔ یہ 47 نمبر صورت ہے موجودہ ترتیب میں، نزول کے اعتبار سے 95 نمبر آیت ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس کا دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کا کافروں کے ساتھ جو مقابلہ ہے، جنگ ہے، اس کا ذکر فرمایا، اس کے اصول بھی سمجھائے ہیں۔ خاص طور پر فرمایا کہ جب اس طرح مقابلہ ہو جائے تو میدان چھوڑ کر نہ بھاگو، بلکہ استقامت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہو۔ اللہ کریم تمہاری مدد فرمائیں گے، اس لیے کہ تمہارا مولا اللہ ہے۔ یہ ساتھ ہی سمجھایا کہ کفار کو قتل کرو اور جو بچ جائیں ان کو قید کر لو۔ قیدیوں کے بارے میں ہدایات فرمائیں کہ ان کو احسان کر کے آزاد بھی کیا جا سکتا ہے، فدیہ لے کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ ان کو قیدیوں کے ساتھ تبدیل کر لیا جائے، اپنے مسلمان قیدیوں کو چھڑا لیا جائے ان کے بدلے میں۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ان کو غلام باندیاں بنا لیا جائے۔ یہ یہاں سمجھنا ہوگا کہ جس زمانے میں یہ اجازت دی گئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ غلام بنانا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اور اس کی کوئی فضیلت یا ثواب کا کام نہیں بتایا گیا، صرف اجازت بھی اس ماحول میں دی جا رہی ہے کہ جب عام رواج تھا لوگوں کو قیدیوں کو غلام بنانے کا، بلکہ اس کے علاوہ کمزور لوگوں کو، قبائل کو بھی، مسافروں کو بھی کچھ لوگ اپنے قبضے میں کر کے ان کو بھی غلام بنا کر بیچ دیا کرتے تھے۔ احسان، اسلام نے ان غلاموں پر احسان یہ کیا کہ ان کے حقوق متعین کیے، ورنہ ان کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تھا، اور پھر انہیں آزاد کرنے کے فضائل بتائے، ان کی عزت، ان کے خون، ان کے جان مال کا بھی احترام سمجھایا۔ اسلام نے جو ان کو حقوق دیے، عزت دی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اسلامی تاریخ میں ایسے بے شمار غلاموں کا تذکرہ ملتا ہے، جن میں سے کوئی مفسر تھا، کوئی محدث تھا، کوئی بڑا فاتح بنا، جرنیل بنا، کوئی وزیر اور حکمران بنا۔ مسلمانوں نے کبھی بھی ان کی پہلی جو غلامی والی زندگی تھی اس کی وجہ سے انہیں حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اور پھر صدقہ خیرات کے مصارف میں باقاعدہ ایک مصرف رکھا گیا کہ غلاموں کے ساتھ تعاون کیا جائے ان کو آزاد کرانے میں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے بڑی تعداد میں غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ چنانچہ صرف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 غلام خرید کر آزاد کیے۔ بہرحال سورۃ القتال بتاتی ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے دین پر استقامت دکھائیں گے اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور انہیں ثابت قدم رکھے گا، پھر ان کو غالب کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ ایمان والوں کے لیے، پرہیزگار متقی لوگوں کے لیے آخرت میں جنت ہے۔ اس کی ایک جھلک بیان فرمائی کہ اس جنت کے اندر ایسی نہریں ہیں، ایسے دودھ کی نہریں ہیں جو کبھی خراب نہیں ہو سکتا، شہد کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، اور ایسے پانی کی لذیذ صاف پانی کی نہریں ہیں جو کبھی بھی خراب نہیں ہوتا۔ تو اس کے مقابلے میں منافقین کا انجام بیان فرمایا کہ وہ جو اللہ کے دین سے روگردانی کرتے ہیں اپنی جان یا اپنا مال بچانے کے لیے، دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالی نے تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر تم منہ پھیر لوگے، اللہ کے دین کے لیے کھڑے نہیں ہوگے، تو اللہ تعالی تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، اور پھر وہ تمہاری طرح بخیل اور بزدل نہیں ہوں گے۔
اس کے بعد سورۃ الفتح ہے، یہ 48 نمبر صورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 111 نمبر صورت ہے۔ سورہ فتح مدنی صورت ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفصیلی روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج شام مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے، اور پھر آپ نے سورہ فتح کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی۔ اس صورت کے مضامین کو سمجھنے کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کا مختصر تذکرہ کیا جائے۔ واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا کہ ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ آپ نے جب صحابہ کرام کے سامنے یہ خواب بیان فرمایا تو انہیں بہت خوشی ہوئی۔ ایک تو وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، دوسرا پھر یہ کہ ان کو مکہ مکرمہ چھوڑے ہوئے تقریباً 6 سال گزر چکے تھے۔ ان کا آبائی وطن تھا، علاقہ تھا، شہر تھا، اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ کر آئے تھے، تو بہت چاہت پیدا ہوئی کہ ہم ضرور جائیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی قعدہ کے مہینے میں سن 6 ہجری میں 1400 یا 1500 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ ابھی مکہ مکرمہ سے کافی دور تھے، حدیبیہ مقام پر پہنچے تو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ جنگ کی تیاری کر چکے ہیں، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے صلح کے لیے، مذاکرات کے لیے، بات چیت کرنے اور سمجھانے کے لیے حضرت عثمان ابن عفان، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا کہ ان کو سمجھائیں کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ وہاں وقت زیادہ لگا تو کسی نے افواہ پھیلا دی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے باقی صحابہ کرام سے بیعت لی، وعدہ لیا کہ یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے ان بیعت کرنے والوں کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ بالآخر پتہ چلا کہ یہ افواہ تھی، جھوٹی خبر تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس تشریف لے آئے۔ پھر مکہ والوں نے بھی اپنا سفیر بھیجا اور بالآخر ایک معاہدہ طے پایا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، جس میں یہ طے ہوا کہ اب 10 سال تک مسلمان اور مکہ والے آپس میں نہیں لڑیں گے، اور اسی طرح ایک دوسرے کے دشمن کے ساتھ تعاون بھی نہیں کریں گے، اور مختلف شرائط تھیں۔ بہرحال اللہ جل شانہ نے اس کو فتح مبین قرار دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب مسلمانوں کے ساتھ صلح ہو گئی تو یہ کفار مدینہ منورہ آنے لگے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کے معاملات کو دیکھا، اخلاق اور کردار کی تبدیلی کو دیکھا، تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ جو کل کے ڈاکو تھے، راہزن تھے، جنگجو تھے، یہ اتنے ایک انسانیت کے خیر خواہ کیسے بن گئے، یہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے کیسے بن گئے۔ تو ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر بہت بڑی تعداد میں یہ کفار مسلمان ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر آنے والے صحابہ کرام 1400 تھے، اور جب مکہ فتح ہوا 2 سال کے بعد سن 8 ہجری میں تو یہ 10,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا۔ معلوم ہوا کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق کے زور سے پھیلا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کریمانہ اخلاق، اور پھر آپ کے تربیت یافتہ مسلمانوں کے صحابہ کرام کے اخلاق سے ایمان دلوں کے اندر اترا ہے۔ آج بھی اسی کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمانوں کے اخلاق اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق بن جائیں
تو یہ اسلام پھر سے پوری دنیا میں غالب اور سب سے بڑا مذہب اور دین بن جائے گا۔ سورت کے اختتام پر اللہ کریم نے صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی ہے کہ یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں اور لیکن دشمن کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ ان کے عبادات کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے، 49 نمبر سورت، لیکن نزول میں 106 نمبر سورت ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے، حجرہ اس گھر کو یا کمرے کو کہتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے باہر، آپ کے گھر کے باہر کچھ دیہاتی لوگ آ کر اونچی اونچی آواز میں آپ کو پکارتے تھے، آوازیں دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اس طرح دور سے آواز دینا، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے، اس کی اجازت نہیں۔ چنانچہ پھر اس صورت میں اور بھی آداب سکھائے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی ان کے فیصلے اور ان کے حکم سے اپنی رائے کو مقدم اور بڑا نہ سمجھو، اور ساتھ ہی سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ہو، آپ سے بات کرنی ہو تو دھیمی آواز میں اور باادب طریقے سے بات کی جائے، ایسا نہ ہو کہ معمولی سی بے ادبی کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں۔ پھر اسی طرح معاشرتی آداب بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھائی کہ افواہوں پر کان نہ دھرے جائے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں خبر پہنچاتا ہے تو اس کی تحقیق کر لی جائے۔ عام طور پر ان افواہوں کی وجہ سے آپس کی بدگمانیاں اور حتیٰ کہ قتل و غارت گری تک بات پہنچ جاتی ہے، تو فرمایا اگر مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اور ساتھ ہی سمجھایا کہ مسلمان کسی بھی علاقے کے ہوں، کسی بھی قوم کے ہوں، سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مزید آداب یہ سمجھائے کہ کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، یعنی اس کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اور کسی کو طعنہ نہ دیا جائے، اس کے عیب دوسروں کے سامنے بیان کر کے اس کو ذلیل نہ کیا جائے۔ اسی طرح کسی کا نام نہ بگاڑا جائے، کسی کے بارے میں بدگمانی یعنی بغیر کسی ثبوت کے دوسرے کو برا سمجھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی کا عیب معلوم بھی ہو جائے تو صرف اسی سے بیان کیا جائے خیر خواہی کے انداز میں، تاکہ وہ اصلاح کر لے، اوروں کے سامنے بیان نہ کیا جائے، ورنہ یہ غیبت کہلائے گا اور کبیرہ گناہوں میں شمار ہوگا۔ ساتھ ہی بھی سمجھایا کہ یہ جو تمہارے خاندان ہیں، نسب حسب ہے، یہ فخر کی چیز نہیں ہے، عزت کی چیز تو تقوی ہے، اخلاق اور کردار ہے۔ پھر یہ بھی سمجھایا کہ صرف زبانی کلمہ پڑھنے سے، ایمان کا دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں بنے گا جب تک کہ ایمان دل میں نہ اترے۔ دل سے اللہ کی باتوں کو ماننا ہوگا اور اپنے عمل سے اس کا اظہار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے، سورت نمبر 50 ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ 34 نمبر سورت ہے، مکی سورت ہے، اس میں 45 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد، قرآن مجید کی حقانیت، پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس انداز سے سمجھایا کہ اللہ کی قدرت کو سمجھو، کائنات کے اندر پھیلی ہوئی بے شمار اللہ کی قدرت کی نشانیاں میں غور کرو گے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی، اور جب اللہ کی قدرت سمجھ میں آ گئی تو پھر دوبارہ زندہ ہونا اور قیامت میں سب کا جمع ہونا، یہ سارے کام پھر آسان معلوم ہوں گے۔ سمجھایا کہ اللہ جل شانہ نے انسان کی زندگی کا حساب لینے کے لیے اس کی زندگی کے اعمال کو بھی اور اس کی باتوں اقوال کو بھی محفوظ کرنے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور یہی کتاب پھر قیامت کے دن انسان کے سامنے کھول دی جائے گی۔ بہرحال قیامت کا ذکر ہے،
جنت اور جہنم کا بھی ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ الذاریات ہے، 51 نمبر سورت ہے، اور لیکن نزول کے اعتبار سے 67 نمبر سورت ہے، مکی سورت ہے، اس میں 60 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہیں، ہواؤں کی قسمیں، اور اس کے بعد فرمایا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت، حساب، وہ سب سچ ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے متقی، پرہیزگار، نیک لوگوں کا انجام بھی بیان فرمایا، ان کی صفات بھی بتائیں کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، رات کو کم سوتے ہیں، سحری کے وقت میں توبہ استغفار کرتے ہیں، کم سونے کا مطلب عبادت میں رات گزارتے ہیں، اپنا مال مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں، اور جو مانگنے والے نہیں ہیں سفید پوش ان تک بھی پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلیل کے طور پر 3 چیزوں کا یہاں خاص طور پر ذکر فرمایا۔ پہلی نشانی زمین ہے، فرمایا اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ انسان غور کرتا چلا جائے کہ اس میں میدان بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، دریا بھی ہیں، چشمے بھی ہیں، لوہے، تانبے، سونا، چاندی، کوئلہ، پٹرول جیسی خاموش معدنیات بھی ہیں۔ اس میں رب العالمین نے وہ سب کچھ رکھ دیا جس کی انسان کو ضرورت تھی۔ دوسری نشانی خود انسان ہے، جو کہ حقیقت میں عجائبات میں سے سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ کروڑوں اربوں انسانوں میں سے ہر ایک کی صورت، رنگ، چلنے کا انداز، بولنے کا انداز، لہجہ، آواز، طبیعت اور عقلی سطح سب چیزیں مختلف ہیں۔ اسے سننے، دیکھنے، بولنے، سوچنے، محسوس کرنے، سانس لینے، ہضم کرنے، خون کی گردش، رگوں کے پھیلاؤ، پھر اسی طرح پٹھوں کا ایک باریک اعصاب کا نظام، مضبوط نظام، جس کے مقابلے میں انسان کی بنائی ہوئی مشینری، جدید آلات کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس لیے فرمایا اور خود تمہارے نفوس میں بھی، تمہاری اپنی ذات میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے؟ تیسری نشانی یوں بیان کی گئی کہ تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آسمان میں ہے۔ غور کریں تو آسمان سے بارش آتی ہے، اس کے ذریعے پھر زمین سے مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ سورج اور چاند کی شعاؤں سے مختلف چیزوں میں مٹھاس اور ان کے اندر یعنی اضافہ ہوتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان غور کرتا چلا جائے تو ایک ایک چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور جب اللہ کی قدرت انسان کو سمجھ میں آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر یقین کرنا آسان اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی